مرد پر نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے، یا یہ نہیں کہا کہ ورکعو بس، ورکعو مع الراکعین، نماز پڑھو، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی ایک مکمل چیز کا ایک حصہ ذکر کیا جاتا ہے اور مراد پوری چیز ہوتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں فلاں جگہ پر فلاں ہوٹل میں آپ جائیں گے تو کھانا کھانے کا پر ہیڈ یہ خرچہ ہے، تو پر ہیڈ سر ایک جز ہے، ایک پارٹ ہے انسان کے جسم کا، مراد پورا انسان ہے۔ اسی طرح سے کبھی کبھی سجدے کا لفظ آتا ہے قرآن کریم میں اور نماز پوری مراد ہوتی ہے، رکوع کا لفظ آتا ہے پوری نماز مراد ہوتی ہے۔ یہاں پر بھی یہ ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کہ نماز پوری پڑھو جماعت کے ساتھ۔ یہاں ہم یہ سیکھیں گے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ فرض ہے یا نہیں، جو شخص نماز کے بغیر جماعت کے بغیر نماز پڑھتا ہے اس کا کیا حکم ہے۔ اسکالرز کی جو میجورٹی ہے، جو زیادہ تعداد ہے فقہاء و محدثین کی، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، لیکن جب کسی مسجد میں نماز با جماعت معطل ہو جائے تو تب یہ فرض ہوگا، اور کسی مسجد میں جو لوگوں کے دسترس میں ہے، قریب ہے، وہاں پر جا سکتے ہیں، اور سب لوگ ہی گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد میں نماز ہی نہیں ہو رہی، تو پھر سارے گناہگار ہوں گے اور کسی کی بھی نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر مسجد قریب ہے، انسان کا کوئی عذر ہے اور وہ جماعت سے نہیں مل سکا، تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس عذر کی وجہ سے اس کو جماعت کا ہی ثواب گھر میں ملے گا، کسی بھی جگہ پہ وہ پڑھے، بشرطے کہ وہ نماز با جماعت پڑھنے کا مکمل ارادہ بھی رکھتا تھا اور یہی اس کی روٹین تھی کہ یہ فرض ہے اور بغیر عذر کے جماعت چھوڑی نہیں جا سکتی، جماعت سے نماز پڑھنا یہ ضروری ہے، فرض ہے۔ ان کی دلیل ہے وہ حدیث جو صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور منافقین کے کانٹیکسٹ میں، ان کے سیاق میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز کے لیے نہیں آتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان کو یہ معلوم ہو کہ فجر کی نماز یا عشاء کی نماز میں کچھ ان کو ملنے والا ہے دنیاوی انسینٹو، تو وہ اگر ان کو گھٹنوں کے بل بھی چل کے آنا پڑے تو آئیں گے۔